اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حروف مقطعات کے یہ دوسرے لیول 1 کے دوسرے سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ کل 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں اور ان کی کل تعداد 78 بنتی ہے، لیکن ان کا مجموعہ اگر کیا جائے، تکرار کو ہٹایا جائے تو 14 حروف بنتے ہیں۔ اور وہ حروف ہم نے بتائے تھے یاد کرنے کے لیے، صراط علی حق نتبعہ، یہ آپ یاد کر لیں۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور حروف مقطعات میں آج ہمارے پاس ہے عین، سین، قاف اور حا اور میم۔ دیکھیں یہ حروف مقطعات اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے، لکھنے میں تو اکٹھے آتے ہیں لیکن پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت ان کو قطع کر کے، جدا جدا کر کے، سیپریٹ اور الگ الگ پڑھا جاتا ہے، تب ہی ان کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اس تلفظ کو صحیح رکھنا ہے۔ تو دیکھیں قرآن شروع ہو رہا ہے، حا میم الگ الگ پڑھنا ہے، عین، سین، قاف، ساتھ آیت ملاتے ہیں، کذالک، اسی طرح، یوحی الیک، آپ کی طرف وہی بھیجتا ہے، اوحا یوحی مفرد کا صیغہ ہے غائب کا، کذالک یوحی الیک، اسی طرح اے نبی آپ کی طرف وہی بھیجتا رہتا ہے، بھیجتا رہا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی، من قبل کا، جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ کون؟ یہ فاعل آ رہا ہے، یوحی کا فاعل، سبجیکٹ آ رہا ہے اللہ العزیز الحکیم۔ کون؟ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف، انبیاء کی طرف کون وہی بھیجتا رہا ہے؟ اللہ بھیجتا رہا ہے۔ اللہ کی آگے دو صفت ہیں، العزیز الحکیم، جو بڑا غالب ہے، جو حکمت والا ہے، یعنی اور اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف بڑا غالب آنے والا، حکمت والا اللہ وہی بھیجتا رہا ہے۔ لہو، اسی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب کا وہی بلا شرکت غیر مالک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ عالی مرتبہ اور عظیم اور عظمت والا ہے۔ تو یہ ہمارے نایاب الفاظ میں سے عین، سین اور قاف ہے، اور اس کے ساتھ فوراً آپ دیکھیں یہ نزول قرآن اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو لفظ ہے، اگلا جو ہمارے پاس حروف مقطعات میں سے وہ حرف ہے، وہ آپ دیکھیں، وہ حرف ہے قاف۔ اس کو ہم لمبا کر کے تلاوت کریں گے، قاف، والقرآن المجید۔ اب واو جب شروع میں آ جائے اور اس کے بعد جو اسم ہے اس کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے وہ واو قسم کے لیے ہے، جیسے والعصر، والشمس، والقمر، یہاں پہ بھی والقرآن، قاف، والقرآن المجید، مجید، امجد اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور قسم ہے مجد، مجید، شان والے، عظمت والے، بزرگی والے قرآن کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم قرآن کو وہ ویٹیج، اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ قرآن مجید ہے، یہ شان والا ہے، یہ بڑی بزرگی والا ہے۔ بل عجبوا، بلکہ عجبوا، انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، منذر پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے، بار بار یہ قرآن میں کئی مرتبہ استعمال ہوئے، نذر، نذیر، منذر، انذار۔ بل عجبوا، بلکہ انہوں نے اس بات پر تعجب ہوا، ان جاءہم، کہ ان کے پاس آ پہنچا ہے، منذر، ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا، منہم، انہی میں سے، یعنی بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود انہی میں سے ایک تنبیہ کرنے والا ان کے پاس آیا۔ قال الکافرون، بس فقال الکافرون، تو کفار کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، ھذا مبتدا، اشارہ ھذا، یہ شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ حالانکہ یہ عجیب چیز نہیں ہے کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک منذر، ڈرانے والا اور تنبیہ کرنے والا بھیجا ہے، تو یہ وہ مشرکین مکہ اور اس کو عجیب چیز شمار کرتے تھے، حالانکہ اس میں کوئی عجب والی بات یا
کوئی تعجب والی بات ایسی نہیں ہے. ظاہر انسانوں میں سے کسی ذات اور شخصیت نے انسانوں کو تبلیغ کرنی ہے، نہ یہ کہ کوئی جنوں میں سے ہو. تو آپ دیکھیں قاف حرف مقطع کے فوراً بعد شان والے قرآن کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور اس کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے اپنے حروف کی طرف، اور اگلے حروف آپ توجہ کریں، وہ ہے کاف، ہا، یا، عین، صاد. تو یہ پوری آیت ہے. حروف مقطعات ان کو الگ الگ تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جیسے یہاں آپ دیکھیں الگ الگ لکھا ہے ترجمے میں، کاف، ہا، یا، عین، صاد. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کر، رحمت ربک، تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے. یہ رحمت کس پر؟ عبدہ، یہ عبدہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. تیرے پروردگار کی رحمت جو اس کے بندے، کون بندہ؟ زکریہ، نام حضرت زکریہ. یہ اس رحمت کا ذکر ہے. ذکر و رحمت رب کا، یہ اس رحمت کا ذکر ہے رب کا جو آپ کے رب نے عبدہ اپنے بندے زکریہ پر کی تھی. ترجمہ دوبارہ دیکھیں، ذکر و رحمت رب کا، یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی. کب؟ جب نادا، جب حضرت زکریہ نے پکارا، ندا دی، ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ. ندا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ندا آواز کو کہتے ہیں، خفی دھیمے کو کہتے ہیں، آہستہ. جب انہوں نے، یعنی جب زکریہ نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا. تو آگے پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ نایاب ہماری جو کلمات ہیں ان میں سے یہ حروف مقطعات بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور اگلا اور نیکسٹ ہمارا جو حرف ہے وہ ہے نون. حروف مقطعات میں سے نون. والقلم وما یسطرون، یہاں پہ بھی واو ابتدا میں آ رہے، والقلم، نون قسم ہے قلم کی، وما اور اس کی قسم ہے، یسطرون سطر، اردو میں آپ دیکھیں نا سین تو رے، حروف اصلی کو آپ دیکھیں تو سطر اردو میں استعمال ہوتا ہے. سطر، تو سطر وہی ہوتی ہے نا جس اسی کو ہم سطر کہتے ہیں جس کے اوپر وہ ہم نے حروف یا الفاظ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ سطر ہے، یہ دوسری سطر ہے، یہ تیسری سطر ہے. تو نون اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کی جس سے وہ لکھتے ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے لکھنے والے، ساتارا یسطرو، یہ جمع کسی ہے، یسطرو یسطران یسطرون. نون اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قلم اور قلم کے ذریعے جو تحریر ہے، جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. قسم کھانے کے بعد کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. یہ جو آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، یہ خود مجنون اور دیوانہ ہیں. آپ اپنے پروردگار کے فضل سے، نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ اور بے شک اے نبی آپ کے لیے ہے، لَأَجْرًا یقیناً اجر. کون سا اجر؟ غیر ممنون، بے انتہا اجر. اور بے شک آپ کے لیے، اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک اے نبی آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. علا یہ حروف جارہ میں سے، تو یہ ان اسماء کو ان اسماء کے ساتھ ملانے کا کام کر رہا ہے. تو آپ اسم، فعل اور حرف ان کی علامات بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ ان حروف کو بھی سمجھیں. آخری ہماری نیکسٹ جو آیت ہے حروف مقطعات میں سے، وہ آیت بڑی مشہور سورت کی وہ آیت ہے اور سب کو اب یاد ہے، سورہ یاسین. تو یہ یاسین یہ بھی حروف مقطعات میں سے، ان کو بھی الگ الگ پڑھا جائے گا. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین پوری ایک آیت ہے اور اس کے بعد اگلی آیت میں والقرآن الحکیم،
اور قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے. اور دیکھیں پچھلی حروف مقطعات میں آیا تھا والقرآن المجید، اور قسم ہے شان والے بزرگی والے قرآن کی. یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے والقرآن الحکیم، اور قسم ہے حکمت سے لبریز قرآن کی. تو ہمیں اس سے حکمت لینی چاہیے. اس سے انکا بے شک تو، قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ انکا بے شک تو ہے نبی لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ راہ راست پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ تنزیل یعنی منزل، یہ قرآن نازل کرتا ہے کس کی طرف سے؟ العزیز الرحیم، غالب آنے والے، اور الرحیم انتہائی مہربان کی طرف سے. تو یہ حروف مقطعات ہمارے مکمل ہوئے. اس لیول 1 میں یہ 10 ان کی تعداد بنتی تھی. تو ان کو آپ دیکھیں، یہ نایاب الفاظ ہیں، نایاب حروف ہیں جن کا مجموعہ صراط علی حق نتبع 14 حروف بنتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں. اور جب بھی سبق شروع ہو تو پہلے بھی گزارش کی تھی، دوبارہ گزارش کر رہا ہوں، آپ اپنے پاس قلم رکھیں، کاپی رکھیں، اور یہ پوری قرآن مجید کی ڈکشنری آپ خود مرتب کریں، لیول 1 لیول 2، اور پھر اس طرح آگے ہم چلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. رب زدنی علما.